السلام علیکم ناظرین، ہم آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 اور 11 اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بارے میں تھوڑا بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض، فی اندر، قلوبہم قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلوب دلوں، اور ہم ان کے اندر، ان کے دلوں، مرض یعنی ہر طرح کا مرض، کوئی بھی مرض اس کو مرض کہہ سکتے ہیں، بیماری، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، فزادہ، فا کا مطلب پھر، یہ عربی میں کوئی قصہ سنا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ میں گھر سے نکلا، ریلوے اسٹیشن گیا اور ٹرین کا انتظار کرتا رہا، پھر ٹرین میں چڑھ گیا، پھر مطلوبہ اسٹیشن پہ اترا، تو یہ وہاں پہ وہ بات کرتے ہیں نا، طلعت من بیت فا ذهبت الى سکہ حدید، فا 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 کر کے وہ ساری کہانی سناتا رہتا ہے۔ مرد، پھر فزادہ، زیادہ کا مطلب بڑھا دیا، اس نے بڑھا دیا۔ اب یہ اس کون ہے؟ اللہ، اس اللہ نے بڑھا دیا، پھر بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، بلکہ جو ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہی ہم یہاں پہ بھی استعمال کریں گے، پھر زیادہ کر دیا، زیادہ کر دیا، ہم ان کا، اللہ نے اپنی طرف سے لگایا، اردو ہے، عربی سے اردو بنا رہے، اللہ نے مرضن، مرض، یہ گرامر کے اس میں رموز ہوں گے کہ مردن اور مردن کیوں آیا، یہ کوئی گرامر والے استاد صاحب سمجھا سکتے ہیں۔ ہمارا مطلب جو ویڈیو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ترجمہ اویلیبل ہے اس کو لے کر اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں، تو جو لغت کی منہ شگافیاں ہیں ان میں نہیں پڑھنا، جو گرامر اس ویڈیو کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا سبجیکٹ ہے کہ جو ترجمہ اویلیبل ہے اس کو پڑھ کر کے اس کے اوپر غور کرنا اپنے اردو والے ذہن کے ساتھ۔ اللہ نے بڑھا دیا، زیادہ کر دیا ان کا مرض، واہ، اور لا، واسطے، لیے، ہم ان کے، اور واسطے ان کے، عذابن، جس طرح مرضن ہے ویسے عذابن ہے، ہر طرح کا عذاب، جو بھی عذاب ہے اس کو عذابن کہا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا عذاب ہو۔ عذاب یعنی عذب، تکلیف۔ علیم، علم کہتے ہیں الف لام میم، ایک ہوتا ہے علم، وہ علم جسے ہم علم کہتے ہیں، سائنس، اور ایک ہوتا ہے علم، عین سے زبر، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور ایک ہوتا ہے الف سے علم، درد، تکلیف۔ یہ جو سر میں درد ہوتا ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں، ہر طرح کی تکلیف، درد کو علم کہتے ہیں۔ تو وہ درد جو ہے، درد علیم، درد دینے والا، جیسے علم سے علیم ہے علم والا، تو علیم الف سے درد والا، درد یا المناک، وہی اردو سے کو قریب کرنے کی کوشش کریں گے، المناک، یہ ناک فارسی سے آیا ہے، المناک، جو دردناک، خوفناک، تو المناک یعنی علم والا، خوفناک، دردناک، جو بھی۔ بما، بی کا مطلب ساتھ، جو، اب یہ بما جو ہے وہ ساتھ، اس کے ساتھ جو، کانو،
اس کو یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، ترجمے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوجوہ یا اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. یہ بما یہاں پہ کیوں آیا؟ کانو، کانا، کانا کن جیسے کرنا، کر ہو جا، اور کان کیا اس نے کیا، اور کانو انہوں نے کیا، انہوں نے کیا. کیا کیا؟ یکذبون، تا بولتے تھے، کذب کرتے تھے، کذب کرتے تھے. ایک گزشتہ ویڈیو میں یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو خدا کرتے ہیں. مختلف اس لفظ کی شکلیں، خدا بھی ہے، خدا بھی ہے. خدا، خے دال این، خے دال این، خدا دھوکہ. مس کنسٹرکشن، مس کنسٹرکشن، مس کنسٹرکشن آف اینی ٹائپ. اس کے اوپر تھوڑا بات کریں گے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ان کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ مرض کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے ایک ادھر بنایا تھا کہ کائنات ہے، کائنات کے نیچے انواع و اقسام ہیں، اسپیشیز ہیں، اسپیشیز کے اندر افراد ہیں. تو فرد جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ یہ شو کر رہا ہے کہ میرا بڑا ریلیشن ہے اس کن کے ساتھ جس کن سے یہ کائنات بنی ہے. یعنی کہ اللہ کے ساتھ میرا بڑا ریلیشن ہے، آخرت کے ساتھ میرا بڑا ریلیشن ہے، اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. ایسے جھوٹ بولنے والے بندے کے ساتھ، کذب کرنے والے کے ساتھ، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ، کہ دل میں بیسیکلی مرض ہے، اور وہ مرض اس کو عذاب علیم کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور بما اس کو ہم ڈسکس کریں گے. وا، اور اذا جب، قیلا کہا جائے، اور جب کہا جائے، قیلا اور جب کہا جائے، لہم لا واسطے، ہم ان کے. دیکھیں، لی میرے لیے، لک تیرے لیے، ربنا لک الحمد جیسے کہتے ہیں، لک تیرے لیے، لہم ان کے لیے، لہو اس کے لیے، ایک کے لیے، مرد کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے. تو یہ لکھ لیں آپ کہیں پہ، یہ بار بار آئے گا. تو لہم ان کے لیے، اب ان میں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں. اور جب کہا جائے ان کے لیے یا ان کو، یہ عربی کا سٹائل ہے کہنے کا کہ لی میرے لیے، یا مجھے جب ہم کہتے ہیں تو انہیں، جب انہیں کہا جائے، لا مت نہیں، تفسدو فسادہ اس نے فساد مچایا، تفسدہ تو نے فساد مچایا، تفسدو تم فساد مچاؤ، تم فساد مچاؤ. اب یہ مچاؤ اپنی طرف سے لگانا پڑا کیونکہ اردو ہے. نہیں تم فساد مچاؤ. فی کا مطلب اندر، الارض زمین، نہیں تم فساد مچاؤ زمین کے اندر. اب یہ ہے فی الارض، علی الارض نہیں ہے. وہ زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی عربی میں ایسی استعمال ہوتا ہے، لیکن علی الارض بھی تو استعمال ہوتا ہے، علی وجہ الارض، کہ آن دا فیس آف ارتھ، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ فی الارض کیوں آیا اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا، جیسے بما پہ اور فی. قالو، قالو جیسے تفسدو ہے ویسے قالو ہے. نہیں تم فساد مچاؤ، قالو وہ کہتے ہیں. اب اس میں تو تھا تو یہاں پہ وہ کیسے آگے؟ یہ تا کی وجہ سے تو تھا. نہیں تم فساد مچاؤ تم لوگ. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں قالو انما، انا کا مطلب بے شک،
بے شک جو، ما کا مطلب جو، لیکن یہ ایک ترکیب ہے، اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم. یہ ہاں بے شک کوئی بھی جمع ہو، بے شک ہم. اب یہاں پہ پھر نحنو آ گیا، نحنو کا مطلب ہم ہے، بے شک ہم. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جب پچھلی آیت میں کسی کی میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہم ہم المفسدون، میرا خیال ہے ہاں انہم ہم المفسدون، یہ بھی قرآن میں ہے. تو اسی طرح انما نحنو یعنی کہ بے شک ہم یعنی کہ بے شک ہم ہی، زور دیا گیا ہے، بے شک ہم ہی، یعنی ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کہ مصلحون، اصلاح کرنے والے. صلح اس نے صلح کی، اس نے اصلاح کی. مصلح اصلاح کرنے والا، مصلحون اصلاح کرنے والے. اب یہاں مصلح اور صالح میں کیا فرق ہے؟ صالح وہ بندہ ہے، صالح اور مصلح. صالح وہ بندہ ہے جو اپنی اصلاح کرتا ہے پہلے، اور پھر دوسرے کی اصلاح کرتا ہے یا اس کی اصلاح کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے. مصلح وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی اصلاح کی بات نہیں ہے اس کی، وہ دوسرے کی اصلاح کر رہا ہے. تو جدید جو کہ خود نیا ہو، مجدد جو نیا بنائے. تو یہ فرق ہے تھوڑا سا، بیس ان الفاظ کی ایک ہی ہے. اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا بما کانو، بما کا مطلب علیم بما کانو یکذبون، ساتھ اس کے جو وہ کذب کرتے تھے. اب یہ ایک بات ہے کہ کذب جو ہے وہ آج کیا اس نے، سزا اس کو مل رہی ہے 1 کروڑ سال بعد، 1000 سال بعد، 500 سال بعد، یا جب وہ مرا 60 70 80 سال بعد، اور وہ قیامت جب آئے گی، جب بھی آئے گی. تو یہ کیسے ٹیلی ہوتا ہے؟ آج کا عمل کئی صدیوں بعد اس کی سزا قیامت میں اس کے بعد مل رہی ہے. بیسیکلی اس نے آج ریکارڈ کر لیا. جب عمل کیا جاتا ہے کوئی بھی، کوئی جیسے جھوٹ بولا گیا، اس کے ساتھ ہی اس کی سزا بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، تعزیر اس پہ لگ جاتی ہے. وہ جب نامہ اعمال پیش ہوگا، یہ کسی آیت میں آئے گا تو پھر اس پہ ڈسکس کریں گے. جب نامہ اعمال پیش ہوگا تو ساتھ اس کا عمل ہوگا، ساتھ اس کی تعزیر ہوگی کہ جی یہ دفعہ فلانا کے تحت اس نے یہ جرم کیا ہے. جیسے چارج شیٹ پہ پیش ہوتی ہے. یہ جو لوگ پولیس میں ہیں، جو عدلیہ میں ہیں، اس میں وہ جانتے ہیں کہ مجرم کو جب پیش کیا جاتا ہے عدالت کے سامنے، تو صرف یہ نہیں کہ اس کو پیش کر دیا جی اس نے یہ کیا تھا، یہ واقعہ کیا تھا، وہ رپورٹ پیش کر دی. نہیں، باقاعدہ چارج شیٹ پیش کی جاتی ہے، اس پہ الزام لگایا جاتا ہے، جس کے بعد وہ ملزم قرار دیا جاتا ہے. تو وہ چارج شیٹ جو ہوتی ہے اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، یہ اس کا عمل ہے اور یہ اس کی دفعہ اس پہ یہ لگتی ہے. تو وہ جو عمل ہے بما، یہ بما جو ہے، بما اس کے لگنے والی دفعہ ہے، اور کذب اس کا عمل ہے. تو اس نے کذب کیا، اس کے ساتھ بما یعنی اس کی دفعہ بھی لگ گئی، اور یہ دونوں جا کے ریکارڈ ہو گئی ادھر یا ادھر. جو بھی کرامن کاتبین کا ہے وہ سورہ مطففین میں اس کی تفصیل ہے. تو جیسے ہی وہ ریکارڈ ہو گیا، اس کے بعد وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ایک وقت ہے مقرر، اللہ تعالیٰ نے کر کے رکھا ہوا، تو وہ اس وقت اس کو لا کے سامنے پیش کر دیں گے فرشتے کہ یہ بندہ ہے، یہ اس کا نامہ اعمال ہے. اور نامہ اعمال میں 2 چیزیں ہوں گی، اس کا عمل پلس اس کی لاگو ہونے والی دفعہ، وہ اس کو لگا دی جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اللہ چاہیں گے تو معاف بھی فرما دیں گے. اچھا جی. اور فی الارض جو ہے، ارض جو ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سمجھنا ہمیں پڑے گا، کیونکہ سماوات تو ساتھ ہیں تو ارض ایک کیوں ہے. جب ہم جو سائنس ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے نظام شمسی ہیں، نظام شمسی میں کتنے سورج ہیں، کئی نظام شمسی ہیں، اور لاتعداد قسم کے نئے بنتے رہتے ہیں اور مٹتے بھی رہتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ یعنی یہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک سیارہ زمین جو ہے بنایا ہے، باقی کہیں مخلوق ہوگی. تو خیر ہم اس اپنی ارض کے بارے میں بات کرتے ہیں جو مین امپورٹنٹ چیز ہے. سماوات جو ہیں اور ارض ہے،
अर्ध एक है, समावात जो हैं वो कई हैं। कुन का मुजाहरा हो रहा है समावात से अर्ध की तरफ, कुन का मुजाहरा हो रहा है समावात से अर्ध की तरफ। कभी भी आपको जब भी तरतीब मिलेगी समावात का पहले जिक्र आएगा फिर अर्ध का आएगा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया, अंजला, अंजला मीन्स के बुलंदी से पस्ती की तरफ, गुड क्वालिटी से लो क्वालिटी की तरफ। तो ये इसकी क्वालिटी, इसका नूर आला है, इसकी क्वालिटी, और इसका नूर अदना है। ये भी नूर से ही बना है, अल्लाह ताला ने अपने नूर से इसको मुनव्वर किया है, इसको तख्लीक किया अर्थ को। इसकी जो जान है, इसकी जो असल है वो अल्लाह के नूर पे बेस करती है। तो क्या हम ये कहने में बजा हैं कि ये प्रोजेक्टर है? और ये स्क्रीन है। अल्लाह का प्रोग्राम कुन इस प्रोजेक्टर में से गुजरकर इस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ये वो प्रोजेक्टर है या ये वो बीम्स हैं, ये वो लाइट की बीम्स हैं। प्रोजेक्टर या बीम, प्रोजेक्टर तो शायद इससे भी ऊपर हो। तो उस बीम, ये वो बीम्स हैं जो कि पड़ रही हैं जमीन के ऊपर। अब आप के सामने अर्द जो है वो एक स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पर हम नशर हो रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। अब हम जो हैं जिस स्क्रीन पे नशर हो रहे हैं, अब फसाद दो तरह से पैदा किया जाता है। एक तो कि हमारे अंदर फसाद पैदा किया जाए, दूसरा ये कि उस स्क्रीन को मैलाइन किया जाए जिस स्क्रीन के ऊपर हम नशर हो रहे हैं। तो सादा लफ्ज़ों में वो ये कि ज़मीन के अंदर ऐसा फसाद पैदा किया जाए। मसलन इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ आपको। फूड को मैनिपुलेट करते हैं, उसका लफ्ज़ अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग के नाम पर फूड मैनिपुलेशन। अब उसका कोई टेक्निकल वर्ड होगा। फूड को मैनिपुलेट करते हैं, वैक्सीन्स को, ड्रग्स को मैनिपुलेट करते हैं। ड्रग यानी मेडिसिन यानी ड्रग्स मैनिपुलेशन, ड्रग्स को मैनिपुलेट करते हैं। और वो एजुकेशन सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली वो तुफसिदु फिल अर्द है। इससे क्या होगा कि जो उसको इस्तेमाल करेगा, हम ज़मीन पर रह रहे हैं ना, वहाँ से खा रहे हैं, वहाँ से दवाइयाँ ले रहे हैं, तो हमें वहाँ से हमें प्रोग्राम किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम करने वाले कुछ जहन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ दिमाग, वो हमें प्रोग्राम कर रहे हैं। और बेसिकली वो कह रहे हैं हम तो इस्लाह करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे एक नज़रिया आया था कि जी ये थर्ड वर्ल्ड के जो लोग हैं ये लो IQ वाले लोग हैं, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वाले हैं, ये फर्स्ट और थर्ड भी उन्होंने खुद ही पेश किया। हम हैं स्ट्रॉन्ग माइंडेड, तो हमारी नस्लें आगे बढ़नी चाहिए और थर्ड वर्ल्ड की नस्लें कम होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल इस तरह किया जाए कि वो, फिर उन्होंने फूड को मैनिपुलेट किया, ड्रग्स को मैनिपुलेट किया। और ये आप बैठ के कभी रिसर्च कीजिएगा। और उनका ये मानना है कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं कि हम टोटल ह्यूमन रेस जो है, ह्यूमन स्पीशीज़ है, उसको हम अपग्रेड करना चाहते हैं, जो कि हम अपग्रेड नहीं कर सक रहे थर्ड वर्ल्ड की वजह से। तो हम थर्ड वर्ल्ड की पॉपुलेशन को किल करेंगे, या उसको लो करेंगे, या उसको बंद करेंगे, कमज़ोर करेंगे। और जो फर्स्ट वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका IQ जो है ज़्यादा है, तो हम उसको ऊपर लेके आएंगे, जो कि बेसिकली एक बेवकूफ़ी वाली बात है। और बेसिकली वो फसाद है। क्योंकि ये फैसला कोई भी नहीं कर सकता कि कौन ज़्यादा, किसी कौम के ऊपर आप टैग नहीं लगा सकते कि ये कौम ऐसी है। बुरी से बुरी कौमों में अच्छे से अच्छे लोग पैदा हुए हैं, और अच्छी से अच्छी कौमों में बुरे से बुरे लोग पैदा हुए हैं। ये इंसान इंडिविजुअली ये तय करता है कि वो क्या है। दूसरी चीज़ खुदा के बारे में, ये सब जो है ये खुदा जो है धोखा, उसके बारे में दो चार अल्फाज मैंने आपको बताना चाहूँगा। एक बंदा होता है खादे और राय। खादे और राय, ये राय का जो हम कहते हैं ना उर्दू में, ये राई से निकला, ये रे अलिफ छोटी है। खादे और राय यानी बार बार राय बदलने वाला बंदा। और एक इसको उर्दू में मुतलव्वन मिजाज भी कहते हैं।
मुतलव्वन मिजाज, लौन कहते हैं रंग को अरबी में, और मुतलव्वन जो रंग बदले, जैसे कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, तो मुतलव्वन मिजाज वो है। फिर खदा ताम, खाने का सड़ जाना, खदा ताम। खदा सैर, मसनूई महंगाई, असल नहीं मसनूई महंगाई, क्योंकि ये धोखा है ना, तो ये मसनूई महंगाई, खदा सैर। अच्छा, अब आप ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, खदा रजुल, बहुत सारे, आप कभी डिक्शनरी को निकालें तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा यहाँ पर अलीम और अजीम, अजाबिन अजीम अजाबिन अलीम, उसका बताना था कि जो कुफ्र करने वाले हैं उनके लिए अजाब अजीम है, पिछली आयत में इसका जिक्र है। और जो खदा करने वाले हैं या खुदा करने वाले हैं उनके लिए अजाब अलीम है, दर्दनाक अजाब, दर्दनाक अजाब। और ये अजीम का हमने किया था कि बड़ा अजाब, लेकिन स्ट्रक्चर्ड लाइक दैट, यानी बाय डिजाइन ऐसे इलाके में रखा जाएगा जिसका डिजाइन ही अजाब पे होगा। और अलीम जहां कदम कदम पर तकलीफें होंगी, या जो भी एक सिर्फ तकलीफ वाला होगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा, उसको शोर से तकलीफ होती है, तो वो उसको ऐसी जगह अल्लाह ताला रख देगा जहाँ उसको शोर ही आता रहेगा, तो वो तकलीफ में रहेगा। ये आप इन आयतों को, इनका तर्जुमा है, इन पे गौर करें, इनका तर्जुमा सोचें, और इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में अगली आयत देखेंगे। और ज़रूर आप देखें ये जो अल्फाज हैं, मसलन अलीम को, युकज़िबून को, मर्द को, ये जैसे खुदा है या खदा है, ये इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, वो मसदर और फलान, तो वो मतलब वही है धोखा, कि जो अंदर है और वो छुप जाहिर नहीं किया जा रहा। तो ये अल्फाज को आप देखें, इससे आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी, और आपके इंशाल्लाह इल्म में इजाफा होगा, आपके तफक्कुर में इजाफा होगा। शुक्रिया।